اب اس مہینے میں اب کام رہ گیا ہمارا کیا ہے؟ سب سے بڑا کام صدقۃ الفطر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے یاد کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا زکوٰۃ الفطر، فطرہ کو، فطرے والی زکوٰۃ کو، صاع من تمر، بہت غور سے سنیے، کھجور 1 صاع، اور او شعیر، یا جو 1 صاع۔ چونکہ عام کھانا کھجور تھا تو اس لیے آپ نے اس کا نام لیا۔ دوسرے نمبر پر آتا تھا جو مالدار لوگ کھاتے تھے وہ جو تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرض کر دیا ہے، اللہ ذکر، مرد ہو عورت ہو، صغیر و کبیر، چھوٹا ہو بڑا ہو، من المسلمین، مسلمان، بلکہ ان کی نسل سے آج شام تک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی صبح تک اگر کوئی پیدا ہو گیا تو اس پر بھی یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ طعمۃ للمساکین، آپ نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا اس دن ملنا چاہیے، کوئی غریب ایسا نہ رہ جائے جس کے پاس کھانے پینے پہننے کا نہ رہ جائے اس دن، اس کے لیے وہ طہرۃ للصیام، اپنے روزوں کی جس طریقے سے ہم حفاظت کر رہے ہیں، لا کے احتیاط سے، وضو بھی احتیاط سے کر رہے ہیں، اور دنوں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ اور کرو، بچے کو سکھا رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ پانی ڈالا ایسے کر دیا، نہیں خوب کرو اس کو، دانتوں کے جڑوں میں بھی پہنچے اور اوپر تالوؤں میں بھی پہنچے، اوپر حلق میں بھلے چلا جائے لیکن خوب مبالغے کے ساتھ کرو، ایسے کلی کریے، ناک میں پانی ڈالو یہاں تک محسوس ہو۔ لیکن رمضان آیا تو اب اتنے احتیاط کرتے ہیں کہ دیکھو کر کے جلدی گراؤ، ہے کہ نہیں، ایک دانہ بھی جانا نہیں چاہیے۔ یہ احتیاط کرنے والی، اس قدر برتنے والا ایسا، تو ان سب احتیاطات کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا طہرۃ للصیام، تمہارے روزے جس طرح اللہ نے خالص کر لیا ہے، اور دنیا کی کوئی عبادت اور قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے کہ ٹوٹ کر کے ادا کرے، تو اس لیے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے پاس آئے تو اس میں کہیں سے بھی کھوٹ نکل جائے۔ تمہارا مال میرے پاس سب سے اوریجنل والا، جس میں کسی طرح کی بات نہیں ہوگی، تو انسان تو میں نہیں بنایا تھا، انسان ہونے کے ناطے کہیں تھوڑا سا کہیں ہو گیا، زبان ہی ادھر ادھر ہو گئی، آنکھ ہی کہیں ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا غلطی سے، تو یہ تمہارے روزے پاک ہو جائے۔ تو اس کو نکالنا ہر مسلمان پر، ہر مسلمان، بلکہ علماء کا صحیح فتویٰ یہ ہے، اور یہی حدیث سے بھی ثابت ہے، کہ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے آج بچوں کے یا آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے عید کے، لیکن عیدگاہ جانے سے پہلے 2 آدمیوں کا فطرہ مل گیا، سمجھ گئے، ایک فطرے سے آپ کا کام چل سکتا ہے، اور دوسرا فطرہ آپ کو اپنی طرف سے نکالنا چاہیے۔ اگر 3-4 آ گیا تو بچے کی طرف سے بھی نکالیے، بیوی کی طرف سے بھی نکالیے، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے تک آپ کو اگر اتنی طاقت ہے کہ آپ فطرہ 2.5 کلو، 3 کلو، 2.25 کلو نکال سکیں تو آپ اس کو نکالیے، یہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے اگر کسی نے اس کو نکالا، عید کی نماز سے پہلے، فہیا صدقۃ مفروضہ، کہا کہ یہ تو فرض ادا ہو گیا اس کا، اب اس کے روزے پاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر ذمہ داری دی تھی اور جو فرض کیا تھا وہ ادا ہو گیا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، اگر عید کی نماز کے بعد چاہے 1 کوئنٹل دیجئے، وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، آپ پر جو تھا وہ رہ گیا۔ یہ صرف بعض صورتیں بتاتے ہیں کہ جیسے سفر میں ہیں، کہیں کوئی ملا نہیں، 3 دن سے ٹرین میں، جس کو فون کیا تھا وہ بھی نہیں نکال سکا اور وہ بھی بھول گیا، کوئی نہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے جہاں ایک آدمی بھی کوئی لینے ہی والا نہیں تھا، دیتے کس کو آپ؟ بہت آپ نے نکال کر کے پاکٹ میں ایسے لیے، وہ پاکٹ میں بھی نہیں رکھ رہے، تو ایسی چیزیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے، مولانا لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان سب کے علاوہ اس سے پہلے ہی ادا کرنا ہے۔ کوئی صحابی، سب صحابہ نماز میں نکلنے سے پہلے ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں، جس کو ابھی بیان کر رہا تھا کہ صدقۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، اپنے سارے بچوں کی پر، رمضان ختم ہونے کی شام تک یا عید کی صبح تک جو بچہ بھی پیدا ہو
تو وہی فرماتے ہیں کہ ہم دو دن پہلے یا ایک دن پہلے نکال دیتے تھے، ضرورت دیکھ کر کے کہ بہت سارے غریبوں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی، بہت سے لوگ نصاب کی بات کرتے ہیں، یہ مسئلے میں کہیں نصاب کا مسئلہ نہیں ہے حدیث میں۔ ایک چیز اور قد افلح من زکاہا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کامیاب وہی ہوا جو صدقۃ الفطر ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اور اللہ کو یاد نہیں بھولا، فصلی، اور عید کی نماز بھی پڑھی۔ یہ دو چیزیں کہتے ہیں کہ سلف اور خطبے میں کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس وہ یہی کہا کرتے تھے، اس کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور رہ گیا پیسے کا مسئلہ، اس جھنجھٹ میں بالکل مت پڑیے۔ اللہ کے نبی نے غلہ نکالا تھا، غلہ نکالیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت پوچھتے ہیں غلہ اور پیسہ، لیکن یہ بھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کھاتے روز باسمتی ہیں؟ اور سر گیہوں نکال دے، گیہوں کے جتنے کتنے لوگ دام پوچھ رہے ہیں اب تک گیہوں کا دام، مولانا کتنا روپیہ ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ کھاتے ہیں باسمتی اور پیسہ میں بتاؤں؟ آپ کھاتے ہیں 2.5 کلو کا، آپ نکالیے، کیونکہ اس پر تو سارے فقہا متحد ہیں کہ قوت البلد، جو شہر والے کھاتے ہوں اور آپ جو اسپیشلی استعمال کرتے ہیں، موٹا والا کھاتے ہیں کہ جھوٹا والا کھاتے ہیں؟ گیہوں تو کھاتے نہیں، کبھی کبھی کھاتے ہیں، اور جو کھاتے ہیں اللہ ہے آپ کے درمیان اور آپ ہیں، تیسرا کسی مفتی صاحب کی اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ جو چیز کھاتے ہیں وہ نکالیے، اور جو زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ چلتا ہے آپ کے گھر میں، زیادہ بچوں میں چلتا ہے، وہ نکالیے اس کے حساب سے۔ رہ گیا پیسے کا جھگڑا، تو یہ خواہ مخواہ کا جھگڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر مسکین کے حق میں یہ ہے کہ پیسہ دے دینا آپ کر سکتے ہیں۔ سنت اور سنت اگر اسی تھام پہ بیٹھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتنا 2.5 کلو 3 کلو جو بھی ہو وہ آپ اس کو، میں اس لیے جو بھی کہہ رہا ہوں کہ ارہر اگر آپ تولیں گے، ناپیں گے، تو اس برتن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا یا مد تھا اس کا وزن کچھ اور ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا، اور جو ڈالیں گے تو کچھ گھٹ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت مدینے کا جو مد تھا اس کے علاوہ عراقی مد بھی تھا، حجازی مد بھی تھا، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، جس طرح کھجور کی بہت سی قسمیں ادھر سے بٹوئے اور ادھر کے ناپ بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتے تھے، ان حساب سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے ہیں جو جھگڑے کے نہیں ہیں، نہیں چلتے، سمجھا کہ نہیں؟ اکثر دیہاتوں میں ڈھیر لگا دیا، یہ آپ کا ہے یہ میرا ہے، کچھ لوگ اس کو ناپ کر کے بانٹ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں بٹائی دار، کہتے ہیں کہ نہیں جب بٹوا اور بانٹ آئے گا تبھی یہ بانٹ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں عرف کے مطابق چلتا ہے، کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔